اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، پیشانی جھکانے کے لیے اللہ نے ہم کو قبول فرمایا اور دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور جو باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انس و جن کو جو پیدا فرمایا اس کا مقصد خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اَيْ مُحَبِّدُونَ کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو جو پیدا فرمایا وہ اپنی عبادت یعنی توحید کا اقرار کرنا اور اقرار کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر چلنا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہی مقصد زندگی ہے اور اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا۔ جب انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور اپنے دل سے اقرار کر لیتا ہے اور اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس پر چند شرطیں لازم ہو جاتی ہے جو ایمان لانے سے پہلے نہیں تھی۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ کو معبود حقیقی ماننے کے بعد، اللہ کو مالک حقیقی ماننے کے بعد، اس کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد آزاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، من چاہی زندگی گزارے، جو چاہے زندگی گزارے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جو چاہے پہنے، جو چاہے اپنی زبان سے نکالے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جب تم نے ایمان کو قبول کر لیا اور میری توحید کا اقرار کر لیا اور مجھ پر ایمان لے آئے تو اب لازم اور ضروری ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ میری بھی اطاعت کرنی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور صرف اللہ ہی کی اطاعت نہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ اس آیت سے بتانا مقصد یہ ہے کہ آزادی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ اللہ نے جب تم کو پیدا کیا ہے، مالک حقیقی تم نے ان کو مان لیا ہے، توحید کا اقرار جب تم نے کر لیا ہے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم سب تسلیم کرتے ہیں اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، موت اور زندگی اسی کے قبضے میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہم لوگوں کو ایمان بھی یہ ہے کہ پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے، ہم لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ مارنے والی ذات بھی وہی ہے، موت دینے والی ذات بھی وہی ہے، تو پھر جب ہم اس کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر اس کے مطابق زندگی کیوں نہ گزارے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم ناحق اور ناترکی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما کر ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کی اطاعت کرنی اور رسول کی اطاعت کرنی ضروری ہے، ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر انسان نہ زندگی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر نہ انسان آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ منچاہی زندگی گزار کر ایمان لانے کے بعد انسان کامیابی کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا کہ بس میں نے ایمان قبول کر لیا، بس میں ایمان قبول کر لیا، اب لہٰذا مجھے میرا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، مجھے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ایمان لانے کے بعد شرطیں ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہے اور ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتا ہے اتباع۔ دونوں لفظ آپ حضرات نے سنے ہوگے، بارہا مرتبہ سنتے آئے، لیکن دونوں کے دونوں الگ چیز ہے۔
تھوڑا سا فرق ہے. اطاعت کے معنی آتے ہیں حکم کو ماننا، اطاعت کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنا، اطاعت کے معنی آتے ہیں کہ جس نے حکم دیا اس کے مطابق چلنا. اور ایک ہوتا ہے لفظ اتباع. اتباع کا مطلب ہے کہ جس کا ہم حکم مان رہے ہیں اس کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو چلانا. ایک ہے حکم ماننا اور دوسرا ہے اس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے، اطاعت بھی ہو جائے اور اتباع بھی ہو جائے، تو پھر انسان زندگی کے اندر بھی کامیاب، یعنی دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، فرما برداری، حکم کو تسلیم کرنا، یہی انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے. اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور مجلس لگی ہوئی تھی. ایک صحابی آئے، مجلس میں بیٹھے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلے گئے. بعد میں کچھ صحابہ نے دیکھا کہ وہ صحابی جو مجلس میں آئے تھے ان کا اوپر کا جو بٹن ہے وہ کھلا کا کھلا رہتا ہے. صحابی نے پوچھا دوسرے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تمہارا ہمیشہ گریبان اوپر کا کھلا رہتا ہے، سردی ہے جب بھی کھلا رہتا ہے، گرمی ہے جب بھی کھلا رہتا ہے، کیا مسئلہ ہے، اس میں کون سی شریعت ہے، اس میں کیا بات ہے؟ ان صحابی نے فرمایا کہ نہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے، نہ کسی اور کا مسئلہ ہے، نہ سردی گرمی کا مسئلہ ہے، نہ غربت اور امیری کا مسئلہ ہے، نہ فقیری کا مسئلہ ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مجلس کے اندر دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کا جو بٹن تھا، گریبان کا جو بٹن تھا وہ کھلا ہوا تھا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، میں ان پر اپنی جان اور مال کو قربان کرتا ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھا تھا، جس کیفیت میں دیکھا تھا، جس صورت میں دیکھا تھا، میں چاہتا ہوں میری زندگی بھی اسی صورت میں گزرے، میں چاہتا ہوں میری زندگی بھی اسی اتباع میں گزرے، میں چاہتا ہوں میری زندگی بھی اسی کیفیت میں گزرے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھا تھا گریبان کھلا ہوا تھا، لہٰذا اب میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ پوری زندگی اپنا گریبان کا بٹن بند نہیں کروں. یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق. حالانکہ شریعت کا کوئی حکم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن عشق اور جنون دیکھیے اور صحابہ کی محبت دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی تھی کہ ایک بٹن کے کھلنے پر اپنی زندگی کے پورے بٹن کھول دیے اور یہ کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والا ہوں. نہ جانے اللہ رب العزت کس عمل کی وجہ سے بخشش فرما دے، نہ جانے اللہ رب العزت کس عمل کی وجہ سے مغفرت فرما دے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرمائی ہے اور اتباع بھی فرمایا ہے، یعنی آپ کے حکم کی فرما برداری بھی کی ہے اور آپ کے نقش قدم پر چل کر بھی دکھایا ہے اور امت کو یہ بتایا ہے کہ امت یہ کہتی ہے کہ اطاعت کرنا بڑا مشکل ہے، اطاعت کرنا بڑا مشکل ہے، اتباع کرنا بڑا مشکل ہے. صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو نچھاور کر کے، صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو قربان کر کے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اطاعت بھی کر کر دکھلائی، اتباع بھی کر کر دکھلایا اور امت کو پیغام دیا کہ جو کہتا ہے کہ اتباع کرنی بڑی مشکل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے صحابہ کی زندگی اور ان کے واقعات اور ان کے گفتگو، ان کا چلنا پھرنا ہم لوگوں کے سامنے ہے. یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ عشق اور جنون، یہ ہے وہ اتباع کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کا وہ مقام ہوا کہ انسان کتنا بھی بڑا ولی بن جائے، کتنا بھی بڑا قطب بن جائے، کتنا بھی بڑا ابدال بن جائے، لیکن صحابہ کے دھول کے برابر تک نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ایک
इंच भी सहाबा के बराबर नहीं पहुंच सकता, चाहे कितना भी बड़ा वली और कुतुब बन जाए। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मकाम किस वजह से मिला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वजह से मिला, इताअत की वजह से मिला, इश्क की वजह से मिला, जुनून की वजह से मिला, मोहब्बत की वजह से मिला, इताअत की वजह से मिला, इत्तिबा की वजह से मिला। और ये पैगाम दे दिया लोगों के लिए कि अगर ये चाहते हो कि दुनिया के अंदर हमें कामयाबी मिल जाए, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अगर ये चाहते हो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाए, हमारी दुनिया भी कामयाबी की दहलीज पर पहुंच जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए, तो फिर सहाबा इकराम का तर्ज अमल देख लो, सहाबा इकराम की तर्ज जिंदगी देख लो। एक सहाबी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान दे रहे हैं। एक छोटे से बच्चे जिनका नाम अबू महजूरा, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजान की आवाज सुनकर नकल उतारने लगे। जब तक ईमान कबूल नहीं किया था, उम्र भी कम थी, चुनांचे जब नकल उतारने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि एक बच्चा नकल उतार रहा है। नकल उतार रहा है किसकी? हजरत बिलाल की। नकल किसकी उतार रहा है? मुअज्जिन नबवी की। नकल किसकी उतार रहा है? मुअज्जिन रसूल की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद आया कि एक बच्चा अजान की नकल उतार रहा है, बड़ी अच्छी आवाज़ भी है, बहुत खूबसूरत आवाज़ भी है। जब अजान मुकम्मल हो गई तो अबू महजूरा को बुलवाया सहाबा इकराम के जरिए कि ज़रा उनको बुला कर तो लाओ। वो हज़रत बिलाल की अजान की नकल उतार रहे थे। अबू महजूरा डर गए, खौफजदा हो गए कि ना जाने आज मेरे साथ क्या मामला होगा, ना जाने आज मुझको डांट डपट होगी, ना जाने आज मेरी मारपीट भी हो सकती है। उम्र भी कम थी, डर गए, खौफजदा हो गए। जब अबू महजूरा आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा तुम जो नकल उतार रहे थे अजान की, दोबारा हमें सुनाओ। तुम नकल जो उतार रहे थे, तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुम्हारी आवाज़ बड़ी प्यारी है, तुमने अजान की नकल उतार दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लिहाजा दोबारा तुम अजान सुनाओ। पहले तो वो डरने लगे, खौफजदा हो गए, मना करने लग गए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसरार किया तो उन्होंने अजान शुरू कर दी। जैसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान दे दी, चुनांचे जब अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुँचे, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक, अपना दस्ते मुबारक उनकी पेशानी पर रखा। ये हाथ रखना पेशानी पर अल्लाह को इतना पसंद आया कि हाथ रखने की वजह से उनके दिल के अंदर ईमान आ गया, उनके दिल के अंदर ईमान आ गया। अजान मुकम्मल हुई, अजान ही मुकम्मल नहीं, उनका ईमान भी मुकम्मल हो गया। सहाबा इकराम जब उनको ईमान कबूल हो गए, ईमान कबूल कर लिया, किताबों के अंदर लिखा है, सही अहादीस में मौजूद है, सारी किताबों के अंदर मौजूद है कि अबू महजूरा ने पेशानी के बाल पूरी जिंदगी नहीं कटवाए। पूरी जिंदगी बाल बड़े हो गए, लेकिन पेशानी के जो बाल ऊपर के थे कभी नहीं कटवाए। सहाबा पूछते हैं, सहाबी ने पूछा, ए अबू महजूरा, तुम्हें हमेशा हम बाल बड़े देखते हैं, तुम बाल को कटाते नहीं हो, तुम्हारे बाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़े हो गए हैं, यानी उनसे भी ज्यादा बढ़ गए हैं, आखिर माजरा क्या है, तुम क्यों नहीं कटाते, तुम क्यों नहीं कतरवाते, क्या मसला है, कौन सी चीज तुमने सुन ली है, कौन सी बीमारी तुम्हें लग गई है, या किसी ने तुम्हें बता दिया है, क्या मसला है? अबू महजूरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो ईमान कबूल कर लिए थे, बाद में बोले सहाबी से कि मसला कोई शरीयत का नहीं है, मसला किसी और चीज का नहीं है, मसला सर्दी गर्मी का नहीं है, मसला बीमारी का नहीं है, मसला यह है कि जब मैं ईमान कबूल कर रहा था और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अजान दे रहा था, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बालों पर, मेरी पेशानी पर, मेरे बालों पर अपने हाथों को रखा था, अपने हाथों को रखा था, जिसकी वजह से मैं ईमान भी कबूल कर लिया था। लिहाजा अब मैं गवारा नहीं करता कि जिन हाथों को मेरे महबूब, जिन बालों को मेरे महबूब ने छू लिया हो, जिन बालों पर मेरे महबूब के हाथ लग चुके हो, जिन बालों पर मेरे महबूब के दस्ते मुबारक लग चुके हो, अब मैं उनको कतरवाऊंगा तो ये मेरी मोहब्बत में कमी आ जाएगी, ये मेरे महबूब की बेअदबी हो जाएगी, ये मेरे महबूब से इश्क की कमी हो जाएगी, इसलिए मैं इन बालों को नहीं कटा था। ये है वो सहाबा इकराम कि शरीयत का कोई हुक्म नहीं था, लेकिन आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी, इतना इश्क था, इतना जुनून था, इतनी मोहब्बत थी कि हाथ रखने की वजह से पूरी जिंदगी बाल नहीं कटवाए।
یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، یہ ہے جنون کہ جس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیا فرمایا؟ کہ تم میں سے کوئی آدمی کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا، کامل اور مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے والا بن جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اپنے بچوں سے بھی زیادہ، جس سے انسان محبت سب سے زیادہ کس کو ہوتی ہے؟ اپنے بچوں سے ہوتی ہے، والدین سے ہوتی ہے اور رشتہ داروں سے ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، یعنی اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت ہو، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت ہو، تمام رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت ہو، تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبت جب تک نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ فرما دیا، یہ حکم دے دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ اگر ضمانت چاہتے ہو، اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتے ہو، دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، آخرت میں جنت چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی پڑے گی، سچا عشق کرنا پڑے گا، اور محبت ہونے کے بعد ہی اطاعت آئے گی، محبت ہونے کے بعد ہی اتباع آئے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہمارا جب جی چاہتا ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کے حکموں پر اپنی جان، اپنے مال، اپنے بچوں کو قربان کرنے کا جذبہ ہم رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب ہمارا جی چاہتا ہے، ہم غمزدہ ہوتے ہیں یا کسی وقت پریشانی میں ہوتے ہیں، ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، ہم آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ہمیں ایک چیز پریشان کر رہی ہے، ہمیں ایک چیز پریشانی کے اندر لا رہی ہے۔ فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہ پریشانی یہ ہے کہ اس وقت آپ کی ذات موجود ہے، اس وقت آپ موجود ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، ہم آپ کی زیارت کر کر آپ سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، ہم آپ سے محبت کا اظہار کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یا رسول اللہ جب دنیا سے کوچ کر جائیں گے، ہم مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ یا رسول اللہ ہم زیارت کس کی کریں گے؟ یا رسول اللہ ہم محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ یا رسول اللہ پھر ہماری زندگی کیسے ہوگی؟ جب یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، حضرت جبرائیل آئے اور ایک جملہ نقل فرمایا، المرء مع من احب۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا حشر کل قیامت کے دن اسی انسان کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرنے والا ہوگا۔ لہذا میرے صحابہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے صحابہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تکلیف میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے جانے کے بعد، میرے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد آخرت کا مرحلہ سب سے کٹھن ہوتا ہے، آخرت کا مسئلہ سب سے آخر ہوتا ہے، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ لہٰذا تمہاری محبت کی وجہ سے تمہیں میرا قرب نصیب ہوگا، تم میرے برابر میں ہوگے، تم میرے قریب ہوگے۔ لہٰذا جب میرے قریب ہوگے تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جتنی خوشی ہوئی تھی، ایمان لانے کے بعد جتنی خوشی ہوئی تھی، زندگی میں دوسری خوشی اس حدیث کو سننے کے بعد ملی ہے کہ دنیا میں تو ہم محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کا انجام یہ دے گا کہ جس سے محبت کرے گے اللہ اسی کی صف میں کھڑا کر دے گا، جس سے محبت کرے گے اللہ اسی کے قریب کر دے گا۔ لہٰذا پیغام دے دیا لوگوں کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے،
فرما برداری کرتا ہے، لہذا کل کو قیامت کے دن اس کا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور جس کا حشر، جس کی صفے، جس کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ زندگی کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ یہ ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے اتباع کر کے دکھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے لیے مال لے آؤ۔ حضرت عمر نے سوچا آج تو حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج تو حضرت ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لہذا آدھا مال لے کر آ گئے۔ حضرت عمر آدھا مال لے کر آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی سارا کا سارا مال لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے کر آیا ہوں۔ پوچھا بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اللہ اے یا رسول اللہ بیوی بچوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، کہ اللہ جانے بیوی بچے جانے میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا تھا کہ اپنی جان اپنا مال قربان کرنے کو تیار کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق، کہ محبوب کے کہنے سے ہی، محبوب کے الفاظ نکلنے کے ذریعے ہی انسان اپنی جان اپنا مال کو قربان کرے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا۔ یہ ہے وہ محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، عشق اور جنون دیکھیے، اتباع دیکھیے، محبت دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا جو پرنالہ تھا وہ ذرا مسجد نبوی کے دوسری طرف تھا۔ حضرت عمر جب وہاں کو جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہ پرنالہ جس سے پانی ٹپکتا ہے برسات کے موقع پر، اس کو پرنالہ بولتے ہیں، ہم یہاں معلوم نہیں کیا بولتے ہوگے، خیر وہ پرنالہ جس کے بارش کی وجہ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ حضرت عمر نے سوچا کہ بارش کی وجہ سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی گر رہا ہے، چلنے والوں کے اوپر چھینٹیں آ سکتی ہے، ان کی چھینٹیں بھی ذرا سی آئی تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ اتار دیا۔ چنانچہ جب وہ اتار دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا اے امیر المومنین آپ نے پرنالہ تو اتار دیا، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ فرمایا نہیں، فرمایا کہ یہ پرنالہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی خوف زدہ ہو گئے، کانپ اٹھے، کپکپی طاری ہو گئی۔ کون؟ حضرت عمر، وہ حضرت عمر کہ جن کا خوف قیصر و کسریٰ پر چھایا تھا، قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر طاقت ہوا کرتی تھی، حضرت عمر کے خوف زدہ، حضرت عمر سے وہ خوف زدہ ہوا کرتی تھی۔ کون عمر؟ کہ جس کی وجہ سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا، ان کے اوپر کپکپی طاری ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس سے فرمایا اے ابن عباس مجھے معاف کرنا، مجھے لے کر چلو، مجھے لے کر چلو۔ کہاں لے کر چلو؟ کہ جہاں سے میں نے وہ پرنالہ اتارنے کا حکم دیا ہے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے لگانا ہے۔ حضرت عمر جاتے ہیں، ذرا اوپر کو لگانا تھا، حضرت عمر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا ہاتھ ایسے نہیں جائے گا، آپ اپنے قدم مبارک میرے کندھوں پر رکھیے، میری پیٹھ پر رکھیے اور پیٹھ پر رکھ کر اوپر چڑھیے، پرنالہ لگانے میں آسانی ہو۔ حضرت عمر جھک رہے ہیں، حضرت ابن عباس پیٹھ پر اور کندھوں پر اپنے قدموں کو رکھ رہے ہیں اور پرنالے کو لگا رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عمر، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آج جھک رہے ہیں، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، شیر خدا ہونے کے باوجود آج خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ صحابہ اکرام نے وہ کر کے دکھایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی، یا رسول اللہ میرے گھر پر تشریف لائیے، آپ کی دعوت ہے، کھانا تناول فرمائیے۔ کتابوں کے اندر ہے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دونوں کو ساتھ لے گئے۔ تو جب راستے میں جا رہے تھے حضرت عثمان پیچھے پیچھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے،
حضرت عثمان جب جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو آپ کے قدم گن رہے تھے. حضرت عمر بھی حیران ہے کہ کیا مسئلہ ہے، جب تک معلوم نہیں تھا. جب گھر پہنچ گئے، دعوت سے فارغ ہو گئے، حضرت عمر اور ایک دوسرے صحابی انہوں نے کہ جب تم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ رہے ہو، تمہارے قدم تمہاری آنکھیں جو ہیں، تمہاری نظر جو ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھی، چلنے پر تھی. مسئلہ کیا تھا؟ تم سامنے نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ رہے تھے. کیا مسئلہ تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ تھا کہ آج میرے لیے خوشخبری ہے، آج میرے لیے خوشی ہے کہ میرے گھر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، میرے گھر میں رحمت للعالمین آ رہے ہیں. اس سے بڑی میرے لیے خوشی کی کیا بات ہوگی؟ اس سے بڑی میرے لیے خوشخبری کی بات کیا ہوگی؟ میں آپ کے قدم گن رہا تھا. کیوں؟ قدم گننے کی وجہ کیا ہے؟ کہ قدم گننے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اتنی خوشی آپ کے گھر آنے سے ہوئی، مجھے اتنی خوشی آپ کے گھر میں قدم رکھنے سے ہوئی کہ جتنے قدم چل کر آپ میرے گھر میں آئے اتنے ہی غلام میں آزاد کرنے کے بارے میں نے ارادہ کر لیا. جتنے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر میرے گھر میں رکھے ہیں اتنے قدم کے برابر میں نے غلاموں کو آزاد کر دیا. یہ دیکھیے محبت، یہ دیکھیے عشق، یہ ہوتا ہے جنون، یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتی ہے فرما برداری. آج ہماری زندگیوں کے اندر نہ اطاعت ہے نہ اتباع ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر پریشانی، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر تکالیف، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر پریشانی اور تکالیف آ رہی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اتباع بھی کرنی ہوگی، نقش قدم پر بھی چلنا ہوگا. آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا پھرنا کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی بول چال کیسی تھی، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کے سر پر کیا ہوتا تھا، آپ داڑھی کتنی رکھا کرتے تھے، آپ مونچھوں کو کتنی کتروایا کرتے تھے. یہ پوری زندگی ہمارے سامنے ہے. اگر انسان اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور صحابہ کرام نے اس پر اپنی زندگی کو نچھاور کر کے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر حج پر جا رہے ہیں. صحابہ اکرام ایک ایک ادا کو پسند کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر سفر حج پر جا رہے ہیں. چنانچہ جب سفر حج پر جا رہے راستے میں ذرا رکے، رکنے کے بعد جنگل کے اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی سی دیر بیٹھے اور پھر واپس آ کر اپنی سواری پر سوار ہو کر حج پر چل دیے. دوسرے صحابی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا کرنے گئے تھے جنگل کے اندر؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج پر جا رہا تھا، اسی راستے سے جا رہا تھا، اسی طرح سواری پر جا رہا تھا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اتر کر، سواری سے اتر کر قضاء حاجت کرنے گئے تھے. مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اتباع ہو جائے، میں چاہتا ہوں آپ کی اطاعت ہو جائے، میں چاہتا ہوں آپ کی فرما برداری ہو جائے. یہ صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھایا کہ آپ کی قضاء حاجت کرنے گئے تھے. عبداللہ ابن عمر ذرا سی دیر گئے اور وہاں ہو کر آ گئے تاکہ آپ کے نقش قدم پر چلنا ہو جائے. کیا کیا مثالیں ہمارے سامنے حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اگر ہم لوگ اس پر عمل کریں تو دنیا دیکھ کر ایمان قبول کر لے. آپ لوگوں کے سامنے فلسطین کا مسئلہ ہے، ساری باتیں الحمدللہ آپ لوگوں نے سنی ہے مسجد اقصیٰ کے تعلق سے. ابھی چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا جنگ بندی ہوئی اور جنگ بند ہو گئی الحمدللہ. اس جنگ بندی میں کیا ہوا سب کو معلوم ہے کہ کچھ فوجی اسرائیل کے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر موجود تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا، اور جو فلسطین کے اسرائیل کے اندر موجود تھے ان کو رہا کر دیا گیا. لیکن آپ غور کریے ان ویڈیو کے اندر اور غور سے دیکھیے کہ اسرائیل کے جو قیدی ہیں جب وہ رہا ہو کر جا رہے ہیں کتنی خوشی سے ہو کر جا رہے ہیں، گلے مل کر جا رہے ہیں. کس سے مل کر جا رہے ہیں؟ غزہ کے لوگوں سے مل کر جا رہے ہیں. دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ آخر قید سے جب انسان رہا ہوتا ہے، قید سے جب انسان رہا ہوتا ہے اس پر
اس پر پریشانی کے آثار ہوتے ہیں، تکالیف کے آثار ہوتے ہیں، اس کو کتنی مصیبتیں دی جاتی ہے، کتنی پریشانی دی جاتی ہے، لیکن غزہ کے لوگوں نے، فلسطین کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم جو صحابہ کو دیا تھا، اے صحابہ قیدیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، اے صحابہ قیدیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، غزہ کے لوگوں نے اسرائیل کے قیدیوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے کہ جب وہ جا رہے ہیں گلے مل کر جا رہے ہیں، جب وہ جا رہے ہیں ہاتھ ملا کر جا رہے ہیں۔ دیکھنے والے حیران ہیں کہ آخر جب جاتا ہے انسان جو چھٹکارا پا لیتا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، جیسے کوئی رشتہ دار سے مل کر روتا ہے، رشتہ دار سے بچھڑنے پر روتا ہے، رشتہ دار سے دور ہونے پر روتا ہے۔ قسم خدا کی، اسرائیل کے وہ لوگ جو قید کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے کہا کہ جتنی غذا ہم لوگوں کو دی گئی اور جتنے اچھے سے ہم لوگوں کو رکھا گیا، جتنی مہمان نوازی ہمارے ساتھ کی گئی، ہم نے اپنی زندگی میں ایسی مہمان نوازی کبھی نہیں دیکھی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہ صحابہ اکرام کو جو حکم ہوا تھا، صحابہ اکرام قیدیوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا کرتے تھے کہ قیدی بھی حیران۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ صحابہ اکرام قیدیوں کے سامنے روٹی رکھا کرتے تھے اور خود جو ہے کھجور پر جو ہے اکتفا کیا کرتے تھے، لیکن قیدیوں کو اچھا کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی زندگی کو غزہ کے لوگوں نے اپنایا۔ آج پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے، پوری دنیا کے دلوں پر انہوں نے راز کیا۔ جیتتا وہ ہے جو دلوں کو جیتنے والا ہو، جیتتا وہ ہے جو دلوں کو جیتنے والا ہو، جیتتا وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے والا ہو۔ پوری دنیا کے اندر فلسطین کے لوگوں نے، غزہ کے لوگوں نے پوری دنیا کے دلوں کے اندر اپنی محبت کو بٹھا دیا۔ اس سے بڑی جیت فلسطین کی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی جیت غزہ کی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جیت کیوں ملی؟ اس لیے کہ ان کے اوپر کتنی بھی تکالیف آئی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور اتباع کو نہیں چھوڑا، وہ شریعت کے مطابق چلتے رہے، اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابھی چند دنوں کے اندر 2-3 ایسے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا کہ دنیا حیران ہے۔ ایک امریکہ کی عورت 66 سال اس کی عمر ہے، 60 پر 6 سال اس کی عمر ہے، اس نے فلسطین کے حالات کو دیکھ کر اور قیدیوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں، مسلمان کتنا انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد اگلے ہی دن وہ مکہ المکرمہ پہنچ گئی۔ یہ انشاءاللہ ابھی نہیں، یہ جو لڑائی ہوئی اس کا نتیجہ انشاءاللہ بہتر ہونے والا ہے۔ آج تو ایک نے قبول کیا ہے، انشاءاللہ وہ زمانہ بھی آئے گا کہ ایک دن میں لاکھوں لوگ فلسطین کی زندگیوں کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالی اسلام کو قبول کرنے والے بنیں گے۔ یہ ہوتی ہے اتباع، یہ ہوتی ہے فرما برداری۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا